ایسی ریاست سے اللہ میاں کی پناہ مانگتا ہوں کہ جب وہ جھوٹ بول کے اپنا کیس آگے چلائے. یہ کوئی ریاست ہے؟ ریاست کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ایک تو مجھے پتا ہے کہ ہمیشہ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے بھینس چوری کر لی, اس کو جناب مچھ دے جیل میں بھیج دو. ایک عرصے سے ہم ریاست جھوٹ بول کے اپنے کیس چلاتی ہے, لیکن یہ ریاست کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو میرے اور آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے. کوئی سر یہ ایک تو حسان ریاضی صاحب کا ایشو ہے, آج مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کی اس پہ, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر رسپانڈ کریں, پھر اگلا سوال میں بعد میں کروں گا آپ سے. دیکھیں یہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, مریم نواز صاحبہ ایک ذمہ دار خاتون ہے, اور بائی ڈیفالٹ کہہ لیں یا جو بھی ہے حالات کی ستم ظریفی کہہ لیں یا میرے جو میری ایک نیریٹو رہا پچھلے 7-8 سال کا یا پچھلے انفیکٹ پورے 12 سال کا, اس کو ان کے حق میں کیا ہے یا اس کی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اس کا فائدہ پہنچا ہے. جو بھی میں نے بات کی ہے وہ پہنچا یا نہیں پہنچا, لیکن 12 اب انہوں نے ایک بڑی غیر ذمہ دار بات کی. انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا تو میں نے ایک بات کی تھی اور میں آج دہرائی دیتا ہوں کہ یہ تو ہمیشہ ہم نے ایک ایڈیج ہے, کلیشے ہے کہ سیاست کے میں دل نہیں ہوتا, سینے میں دل نہیں ہوتا, سینے میں دل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ سیاسی آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتا. ویسے انہوں نے آپ سے ہمدردی کی ہے, بہت ہمدردی کی, مجھے ایسی ہمدردی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ بہتر بتا دے جو ہمدردی نہ کرے. پہلی بات ہے جن میں کہ مجھے انسان کے لیے کوئی ریلیف نہیں چاہیے. جس کسی نے جرم کیا ہے, جس کسی نے آگ لگائی ہے, جس کسی نے اشتعال دلایا ہے, جس کسی نے وہاں پہ لوگوں کو اکسایا ہے, بھڑکایا ہے, جناح ہاؤس میں گھسے ہیں, ان کو قرار واقعی سزا دیں, اور اگر ثابت ہو جائے تو 10 سال چھوڑے 14 سال دے دیں, 20 سال دے دیں. ٹھیک, میرے نزدیک کوئی معافی نہیں ہے. لیکن میں ایک انصاف کا تقاضا ہوں. میں ایسی ریاست سے اللہ میاں کی پناہ مانگتا ہوں کہ جب وہ جھوٹ بول کے اپنا کیس آگے چلائے. یہ کوئی ریاست ہے؟ ریاست کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ایک تو مجھے پتا ہے کہ ہمیشہ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے بھینس چوری کر لی, اس کو جناب مچھ دے جیل میں بھیج دو. ایک عرصے سے ہم ریاست جھوٹ بول کے اپنے کیس چلاتی ہے, لیکن یہ ریاست کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو میرے اور آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے. کوئی ہم جھوٹے گواہی بھی دیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ قانون شہادت پورا کرنا ہے. ان کو جنہوں نے یہ کلپ چلایا ہے یا بنایا ہے ان کو سارا پتا. اب یہ کلپ آپ کے پاس ہے, میں نے خاص بھیجا حسان نیازی کا, اس کا پتلون کو ہاتھ لگتا دکھا دے. کوئی بندہ, اب میں کیا کہوں کہ وہ بندہ جو نامعلوم تھا اس کا مجھے تو نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم, وہ آیا پیچھے سے وہ تقریر کر رہا ہے, تقریر تو سنا دے کہ اس نے اشتعال دلا رہا ہے, کسی پتلون لڑ رہی. اس نے ایک فکر کا ضرور کہا جو اچھا نہیں ہے کہ بھائی فلاں کے, کسی کا نام نہیں ہے, انہوں نے کہا بھائی صاحب کی ویسٹ اتنی ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, LLM ہے, میں اس کا بیرسٹر ہے, سارا کچھ ہے, بڑا, اس سے میں اس کی فکر کی توقع نہیں رکھتا ہوں, اور میں اس کو انتہائی مذمت کی ہے, کروں گا, کالم میں بھی کیا, لیکن اس کو آپ بڑھا چڑھا کے بتائیں. اور میری مناسبہ یہ کہیں کہ جی پتلون اٹھائی, تضحیق کی, اور اب وہ 10 سال اندر رہے گا. ظاہر ہے انہیں بڑی ہمدردی کی, اول تو رہے گا نہیں, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ میں نے آج تک دیکھا ہے کہ ناانصافی کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, میں پاکستان کی 70 سال تاریخ جانتا ہوں. تو آپ کو امید ہے کہ انصاف ملے؟ نہ ملے تو یہ تو مجھے امید ہے نا, مجھے تو مجھے پتا ہے نا کہ میرا بیٹا بے قصور ہے. جنہوں نے کی ہے ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہ غلط بیانی کی ہے. یہ مریم نے تو کلپ نہیں بنایا. اچھا یہ فرمائیے سر, یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وکیل ملا ان کو کہ آ کے ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے؟ نہیں, لیکن وہ ایشو نہیں ہے. بہت تحریک انصاف نے اپنے بندوں کا پورا پینل بنا ہوا ہے. تو یہ سب حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم بڑی مبالغے کے ساتھ بتاتے ہیں. جتنے تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنے ورکرز کے لیے تن من دھن اور جس طرح لگے ہوئے ہیں, یہ سوشل میڈیا جو ہے پروپیگنڈا جو کرتا ہے جا رہا ہے, یہ اسی کی وجہ ہے کہ وہ اتنا چارج اس وقت جو لوگ ہیں اتنے انوالوڈ ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ قیدیوں کے لیے پیسہ کتنا اکٹھا کیا لوگوں نے. ٹھیک ہے, میں کبھی مجھے ہوتا ہے نا, ضرورت ہوتی ہے, وہ کہتا ہے جی ہمارے ہاں اتنے قیدی ہیں, فلاں اتنے ہیں, تو میں کسی تحریک انصاف والے سے پوچھتا ہوں فنڈز ہیں, قیدی کتنے چاہیے. ہر قیدی کے, ہر بندے کے گھروں میں 50,000 لاکھ روپے پہنچائے. مطلب تشہیر اس طرح نہیں کرتے جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم جا کے تصویریں کھنچائیں, یہ کریں. لیکن تحریک انصاف نے, ہر بندے نے اس کے بارے میں پوری ذمہ داری کے, مطلب اس میں کیا فائدہ گا. میں اس کو ہر بات میں کوئی پولیٹیکل مائلیج نہیں ہوتی, اور میں تو زندگی خرچ ہو گئی ہے کہ مجھے اگر سچ نہیں ملتا تو پھر میں اگر کسی بارے میں جھوٹ بول کے اگلے بندے کو اپنا پوائنٹ آف ویو. اچھا یہ فرمائیے گا نیازی صاحب کہ آپ خان صاحب کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں, پارٹی کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, یہ واقعی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ اصل میں جی خان صاحب جو ہے نا, ان کی جو صلاحیت ہے اس کا بھی میں مترف ہوں,
اور ان کے اندر جو کمی پیشی ہے اس کو کبھی مجھے کما کو اندازہ ادراک ہے. خان صاحب بدقسمتی سے اتنی بڑی سیاست کے باوجود جو ان کی جو استعداد ہے یا جو ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ 0/0 ہے. دلیر آدمی ہیں, لڑائی اچھی لڑ رہے ہیں, بہت اچھے کمیونیکیٹر ہیں, بہت اچھے. میرا نہیں خیال کہ پاکستانی سیاست میں اس وقت ان کی طرح کو بندہ میسج کو اکراس دا بورڈ کمیونیکیٹ کر سکتے. کمیونیکیشن کی نتیجہ کہ انہوں نے پورا پاکستان کو پیچھے لگا لیا اور اپنے مخالفین کو آگے لگا لیا. لیکن ان کا جو یہ ہے کہ وہ ایک عجیب و غریب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو میں سوچتا ہوں کیا سوچا ہوگا, انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جی میں نے جو اچیو کرنا تھا کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں تو اس میں واقعی وہ خاطر خواہ کامیاب ہوئے ہیں کہ میں نے پاکستان کے اندر جو اپنے مخالفین ہیں خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا اصل ایک چل رہی ہے ٹسل پیٹاگو وار پچھلے 2-2.5 سال سے, اور اس کو یہاں اس مقام پر پہنچانے کے لیے ان کا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے ہی اس کو یہ اس کے مردہ بت میں روح پھونک کے اور اس افریت کو پورے پاکستان پہ نازل کیا ہے. اب اس میں اب وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ میں نے ان کے لیے پاکستان ناقابل استعمال چھوڑ دیا. بالکل صحیح کہتے ہیں. رائما جو ایک اپنی طاقت ہوتی ہے, ظاہر ہے اس کے بعد فوج بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. دونوں ریالٹیز ہیں اور دونوں کے اندر جو ہے اس کا کیا نتیجہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کو اس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے ان سے قطر والا, تو بالکل نہیں ہے. بالکل ایک انچ بھی پاکستان کی طرف کوئی ٹیڑیاں نہیں دیکھ سکتا. لیکن آیا آج ریاست جو ہے اپنے پاکستان کے جو شہری 25 کروڑ ان کے جان و مال کی حفاظت کر پاتی ہے؟ تو بالکل نہیں کر پاتی. میں آپ کوئی بھی ہو تو ان کے جان اب مذاکرات کے اندر سیریس تو میرا خیال ہے یہ مجھے سیریس نظر آتی ہے. لیکن آیا وہ جو اسٹیبلشمنٹ توقع کرے گی وہ عمران خان جو چیزیں 2 سال پہلے جانی تھیں تو 1.5 سال پہلے والے تو مطالبات وہ آج رکھ رہے ہیں جو آج چاہیے. اس کی انٹرسٹی بڑھ گئی ہے کہ عمران خان صاحب خود لڑائی کے لیول کو اس طرح لے گئے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان حالات میں عمران خان کو اگر مزید کنسیشن کا چھوڑتی ہے جس کے اندر وہ سمجھتے ہیں میں یہ کر دوں گا جیسے پنجابی گھونگلوں سے مٹی جھاڑ کے, تو اسٹیبلشمنٹ اور اس لحاظ سے کمزور ہوگی کہ پاکستان کی رائما کے اندر کہ آگے عمران خان کی سیاست کو مزید و مضبوط کر دے گی جس طرح 3 سال سے کر رہے ہیں. باقی تحریک انصاف کے اندر جو یہ تھا کہ جی فوج میں بغاوت ہوگی, اس کے اوپر انہوں نے 1.5 سال گزار دیا اسی انتظار میں. پھر اس کے بعد 25 نومبر کو ایک چیف جسٹس مسعود شاہ صاحب نے آنا تھا, 30 کو اقتدار پہ بٹھانا تھا. اب اس کے بعد 20 جنوری جو ہے اس کا اتنی شدت سے انتظار ہو رہا ہے. قطع نظر کہ ایک اور بحث ہے کہ قوموں کے اندر کوئی ملک اس طرح مداخلہ نہیں کر سکتا. المنتظر بن گئے اس طرح مداخلہ نہیں کر سکتا. پرانے زمانے میں کہتے ہیں ماما جی آئیں گے امریکہ نے اگر میزائل روکے ہیں تو عمران خان کے لیے نہیں روکے, اس مد میں پتہ نہیں اور امریکہ نے پاکستان سے کیا کرنا ہے, لیکن وہ ایک اور چیز ہے وہ بالکل ایک اور اس میں وہ عمران خان صاحب کو امریکہ کے لیے چھوڑ دیں گے ان حالات میں جبکہ امریکہ آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے اور افغانستان میں پتہ نہیں ہمارے اوپر قیامت ڈھائی ہوئی ہے. یہ ساری اس کے پیچھے جو ہے نا یہ جو ہمارے ساتھ دہشت گردی ہے اس کی بھی ساری امریکی جو ہے وہ سارا کچھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان حالات میں جو مذاکرات ہیں وہ شاید ایک انڈرسٹینڈنگ ان کی ہے کہ اس میں ہم متفق ہو جائیں گے, خان صاحب کے لوگوں کی بھی اور یہاں پہ جو حکومت ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک گوائڈ دیے ہوئے. لیکن آن دا لانگ رن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو ہے کسی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نقصان کوئی ممکن ہے ہی نہیں ان کے لیے, ممکن ہے ہی نہیں. نہ اس طرح کی گنجائش موجود ہے کہ جس میں خان صاحب کو دیا جائے. باقی خان صاحب کی کوئی اصول تو ہے نہیں. جناب باجوہ سے جب ملاقات کی سپٹمبر میں گالی دینے کے بعد, اگست اور سپٹمبر میں 2 ملاقات, تو میں انہی کے کل اطہر کے پروگرام میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا کوئی ان ملاقاتیں وہ بچوں کو رشتے طے کرنے کے لیے کی تھی. یہی کہا تھا یار مجھے میں نے کیا کہا الیکشن دے دیں اور کیا کہ مجھے واپس لے یار, ان میں کیا تم نے دیکھ لیا جو میرے میں کمی تھی اور تمہیں میں پوری تاحیات آرمی چیف بناتا ہوں. تو اس وقت کرائی سے یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے نا اینڈ آف دا ڈے اس میں چوائس آف برڈ ہے, وہ گھٹ نہیں سکتا کیونکہ سیاسی بحران کی جو جہتیں ہیں نا پاکستان کے اندر وہ جو سیاسی جو علم سیاست میں رکھی ہوئی ہیں وہ ساری ہم کوالیفائی کر چکے ہیں. اچھا ویسے قاضی صاحب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ٹرمپ کے لیے عمران خان کیا اتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ پاکستان کو ناراض کر لیں, اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر لیں؟
مسئلہ یہ کہ میں اس کے اوپر یہ ضرور آپ کو چھوٹی سی ایک چیز شیئر کر لوں کہ جو پہلے مریم نواز صاحبہ کا آپ نے بیان چلایا حسان نیازی کے حوالے سے، کیا حسان نیازی کو کسی اوپن کورٹ سے کوئی سزا ہوئی ہے؟ ابھی تو جو فوجی عدالتوں نے سزا دی اور سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی، لیکن وہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ اگر اس کو آف کر دے گی تو بالکل. تو میرے لیے جو زیادہ پریشان کن چیز یہ ہے کہ ایک سیاسی لیڈر وہ اس چیز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ایک فوجی عدالت میں سزا ہوئی ہے اور وہ 10 سال رہے گا. بھائی وہ کس طرح 10 سال رہے گا؟ کیا کوئی جرم ثابت ہوا ہے؟ ابھی ہائی کورٹ میں جانا ہے، ابھی سپریم کورٹ میں جانا ہے. آپ نے تو ویسے ہی اس کو انجام تک پہنچا دیا. شاید خواہش ہے ان کی خواہش زیادہ لگتی ہے، اور جو ہے یہ پر آبویسلی معاملہ ابھی سب جوڈیس ہے، معاملہ آگے چلے گا. دوسری بات، ایک اور چیز بھی میں ذکر کروں گا. آج رانا ثناء اللہ صاحب جیسا زیرک سیاستدان جو بڑی نپی تلی سلجھی ہوئی بات کرتا ہے، بات اب کہاں پہ آ گئی ہے؟ عمران خان کی ہمشیرہ کی پرائیویٹ واٹس ایپ چیٹس جو ہیں وہ سارے ٹی وی چینلز چلا رہے ہیں. کیا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ کل مریم بی بی کی واٹس ایپ چیٹس جو ہیں ان کی پارٹی کے حوالے سے یا کسی اور کی ہم چلائیں گے اور اس کے اوپر سیاسی بیانیاں بنائیں گے. یہ ہے اصل ایشو کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے خلاف. اس کے جو بندوں کو سزائیں دی ہیں وہ بھی آپ نے فوجی عدالتیں لگا کے دی ہیں. اگر فوجی عدالتیں لگی ہوتی پاناما کے زمانے میں تو ان سب کو سزائیں ہو جانی تھی، کیونکہ جے آئی ٹی چاہے اومنی گروپ کی ہو یا پاناما والی ہو، ان سب نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ مجرم ہے. وہ تو پھر عدالت میں معاملات چلے اور جو کچھ بھی ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ کیا ٹرمپ، یہ مجھے نہیں پتا کہ ٹرمپ اس پہ کتنا پین لیں گے یا نہیں لیں گے، لیکن اگر انہوں نے کچھ لیا تو دیکھیں حکومت کے اوپر دباؤ تو اس وقت بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ میرے اور آپ کی یا نیازی صاحب کی وجہ سے امریکہ اور جو پاکستان کے ریلیشن ہے، قاضمی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، یہ ہے فوجی ریلیشنز، اس میں پولیٹیکل ریلیشن کمزور ہیں اور جو آرمی ٹو آرمی ریلیشن ہے وہ بڑے تگڑے ہیں. تو اب اگر کیا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو اگر ناراض کر سکتا ہے امریکہ، پھر تو ٹھیک ہے، پھر عمران خان صاحب چودھری صاحب میں معذرت کے ساتھ، ٹرمپ جو ہے نا وہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے آیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بھی فارغ کروں گا، اس کو بھی فارغ کروں گا. اور ٹرمپ کا جو اپنا اس کا رویہ ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو میرے خیال میں یہ میٹر نہیں کرتا. وہ کینیڈا کو کہتا ہے میں امریکہ میں ضم کر دوں گا، وہ گرین لینڈ کو کہتا ہے وہی نا. تو کوئی اگر یہ خیال کر رہا ہے کہ وہ کوئی بڑے سفارتی لحاظ رکھے گا، اس نے تو ویسے ہی جو ہے لیرو لیر کی ہوئی ہے ساری سفارتکاری. تو اس سے یہ نہ آپ رکھیں توقع کہ اگر وہ کرے گا تو پھر وہ جس طریقے سے کرے گا وہ شاید ہمیں پسند نہ آئے. یہ جو علیمہ خان صاحبہ کے جو واٹس ایپ میسیجز نکلے ہیں، وہ احسن الوی صاحب ہیں ان کے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی لڑائی چل رہی ہے اندر پارٹی کے اندر کہ جی کس کے پاس یہ پارٹی ہونی. چودھری صاحب یہ میرے لیے نو گو ایریا ہے. میں ہمیشہ پہلے دن سے ہی لکھ رہا ہوں. میں نے عمران خان صاحب کو یہ بتاتا تھا، ان کو بڑا غصہ آتا تھا، سیکھ بات ہوتے جب میں ان کی مخالفانہ کوئی کالم لکھتا تھا یا بات کرتا تھا. تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ جب میں آپ کے ساتھ تھا تو میرے پاس نو گو ایریا، کوئی نو گو ایریا نہیں تھا. لیکن عمران خان صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے، بہت سی باتیں ہیں، کیونکہ میں اس کا بہت سی باتوں کا گڈ فیتھ امین رہا ہوں، امین رہا ہوں. آپ اور میں اگر اچھے دوست رہے ہیں تو آپ کھل کے اپنی ساری جو وینٹ آؤٹ کریں گے بات بتا دیں گے. اب مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ کبھی میری آپ سے لڑائی ہو جائے میں وہ باتیں بتاؤں جو آپ نے اپنے طور پہ مجھے جو ہے تفویض کی ہے. تو میں ویسے مجھے بالکل میری ایک فیملی کی بات ہے اور اس سے مجھے ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. تو باقی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ جو انگریزی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے انٹرنسٹائن فیوڈ جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے اندر رچی. اچھا ویسے بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہے کہ کس نے پارٹی کے اوپر زیادہ اثر رکھنا. یہ بیٹھے سائیکیٹرسٹ رانا عامر الیاس، نہیں ان کی طرف آؤں گا لیکن میں آپ کی ٹیک لینا چاہتا ہوں. نہیں میرا خیال ہے کہ میں جنرل اگر کمنٹ لیں تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اپنا فیتھ ہے نا وہ بشرا بی بی پہ ہوگا. یہ ابھی جو 24 مارچ کا لانگ مارچ ہے نا اس کی قیادت بشرا بی بی نے کی ہے. آج بھی خراج تحسین جو نیریٹو ہے، میں تو اس وقت کہہ رہا تھا نا 24 مارچ میں ہم نکلی ہیں، جب پہلے کہا تھا نہیں آئیں گی تو نکلی ہیں، تو سارے لوگ کہتے رہے جی وہ عمران خان صاحب سے بات چیت ہو رہی. میں نے کہا جو نیریٹو لے کے بشرا بی بی لے کے چل رہی ہے نا یہی عمران خان کی ہدایت ہیں اور یہی انہوں نکال کے اور یہی وہ ایک نیا پن ڈالنا چاہتے تھے کہ اگر میں جو اس باقی احتجاجوں سے اس میں یہ فرق تھا کہ جی اس میں بشرا بی بی لیڈ کر رہی تھی اور یہ عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب ان کو ترجیح دیں گے، پہلے بھی دی ہے، بہنوں کے بارے میں شاید ان کا یہ خیال ہے کہ وہ سیاست میں نہیں ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں. اور بشرا بی بی سیاست میں ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ذریعے میں اپنے پیغام عام کر سکتا ہوں ان کے جو ہے، اور وہ ایک ہوتا ہے انسان کا زیادہ. ٹھیک ہو